کیوں گلوئے اصغر بیشین درمیان میں ہے، اور دین پر جب مشکل وقت پڑا، پہلے مرحلے میں بھی دین بنا ابو طالب بنے، رسالت بنا ابو طالب بنے، اور 61 ہجری میں جب یزید جیسے نابکار ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، آج بھی دین بنا ابو طالب عمران کا پوتا حسین ابن علی۔ اس لیے جب بڑے بڑے صحابی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جب صحابہ نہیں جا رہے، ظاہر ہے صحابہ کی عزت محفوظ ہے، صحابہ کی حرمت محفوظ ہے، صحابہ کی ناموس محفوظ ہے۔ میں نے سال گزشتہ وہ حکمت اور فلسفہ بیان کیا تھا کہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ جو عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا، محمد حنفیہ نے مشورہ دیا، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، بیعت بھی نہ کریں، بچ جائیں گے۔ مگر کیا عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی یزید کی؟ نہیں کی۔ امام بھی 28 کو مکہ پہنچے، وہ بھی 29 کو مکہ پہنچ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد مکہ میں رکا رہا، پھر مکہ اپنے قبضے میں لیا، مدینہ قبضے میں لیا، عراق قبضے میں لیا، مصر قبضے میں لیا، سارا حجاز، طائف۔ 73 ہجری تک 12 سال عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی۔ یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا، صرف شام تک محدود ہو گیا۔ یزید کے بعد پھر 9 مہینے مروان بن حکم، پھر عبد الملک بن مروان، مسلسل کوشش کرتا رہا۔ 73 ہجری میں جا کے اس نے عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر کو قتل کیا، پھر دوبارہ سے مکہ مدینہ پہ قابض ہوا، عراق پر، مصر پر۔ آدھی سے زیادہ اسلامی سرزمین پر عبداللہ بن زبیر نے 12 سال حکومت کی، اس نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ امام حسین بھی بیعت نہ کریں، یمن چلے جاتے جہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے۔ حسین ابن علی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے، مخدرات، عصمت و طہارت کے حجاب بچا سکتے تھے، پھر کیوں قیام فرمایا؟ اپنے لیے قیام نہیں فرمایا۔ جب دیکھا سب خاموش ہیں، ناموس سے بشر خطرے میں ہے، قیامت تک آنے والی بشریت کی ناموس نابود ہو جاتی ہے اگر حسین ابن علی گھر نہ چھوڑتے۔ اپنی بہن شریکت الحسین ثانی زہرا عصمت کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کا حجاب قربان کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی عصمتوں اور حجاب اور ناموس کو زندہ اور باقی رکھ سکے۔ جب بلایا ولید گئے، بنو ہاشم کے جوانوں کو ہمراہ لیا کہ تم دروازے پہ روکے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم دروازہ توڑ کے اندر آ جانا۔ گئے اور ولید سے بات کی بات پلٹ رہے تھے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا، جب مروان نے احانت کی، سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی، اگلے مرحلے دار الامارہ کا دروازہ ٹوٹا، اور وہ شخصیت جو سب سے آگے تھی بنو ہاشم کے جوانوں میں سے، وہ ابو الفضل عباس تھا۔ اور اس لمحے میں عجیب کلمات ہیں وہ شاید بیان نہ کر سکوں، یعنی عجیب حالت تھی۔ کیا ہوا مروان بن حکم کے ساتھ کہ ابو الفضل عباس کی شمشیر اگلے مرحلے میں اس کے گلے تک پہنچی تھی اور قریب تک تلوار چلتی۔ حسین ابن علی نے فرمایا عباس ابھی تلوار نہیں چلانی۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا، یہ نقطہ آغاز ہے۔ باطل ناخواستہ بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ تلوار کو نیام میں ڈالا، چلے امام حسین کے ہمراہ، اور سید الشہداء یہاں سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے جہاں گئے اور جس شخصیت سے ملاقات کی، وہ عقیلہ بنی ہاشم، محافظہ کربلا، کربلا کی پیغمبر زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ بہت دیر تک اپنی خواہر گرامی کے ساتھ محو گفتگو رہے، ہنگام غروب ہے، ورنہ عرض کرتا کہ کیا گفتگو ہوئی بہن اور بھائی کے درمیان، کس کس طرح سے کاموں کی تقسیم ہوئی، امور کی تقسیم ہوئی، یہاں تک کہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضرت نے تیاری کا حکم دیا، کاروان آمادہ ہونے لگا، فہرستیں بننے لگیں،
بہت عجیب عجیب مراحل ہیں. میں سب سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ کے بس 2 جملے تاکہ عبادت مکمل ہو. فہرستیں مرتب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھر ناقے بلائے گئے، اونٹ لائے گئے، اور اونٹوں پر کسی پر خوراک بار کی جا رہی ہے، کسی پر پانی بار کیا جا رہا ہے، کسی پر ہتھیار اور خیمے بار کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر جب خوراک بار ہو چکی، پانی کی مشقیں بار ہو گئی، خیمے بار کر لیے گئے، اس کے بعد پھر مزید ناقے لائے گئے اور پھر اعلان کروایا گیا کہ اہل مدینہ اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونے کے لیے آ رہی ہیں. راوی کہتے ہیں باقی سارے لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون جاتا ہے اس کاروان میں حسین کے ساتھ، اس سفر میں کون کون بیوی شریک ہوتی ہے، میں ذرا فاصلے پہ خود کو مخفی رکھ کے یہ منظر دیکھتا رہا، آوازیں سنتا رہا. ایک مرتبہ میں نے سنا، ایک مرتبہ جناب قاسم آگے بڑھے اور اپنی والدہ گرامی جناب ام فرما کو لے کے آگے چلے اور جناب ام فرما کو محمد پر سوار کیا. پھر جناب عباس آئے، اپنی خواہر گرامی جناب رقیہ کو سوار کیا. پھر ایک مرتبہ جناب علی اکبر آگے بڑھے، انہوں نے ام لیلہ کو سوار کیا. ایک ایک جوان آتا ہے، ایک ایک خاتون کو سوار کرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اچانک میں نے یہ ندا سنی، ایک آواز بلند ہوئی اور وہ آواز ابو الفضل عباس کی آواز تھی کہ اے اہل مدینہ اب سب اس مقام سے بہت دور چلے جاؤ، اس لیے کہ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی دختر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. راوی کہتے ہیں جیسی اس مخدرہ کا نام بلند ہوا، میں نے دیکھا حسین جو اب تک کرسی کے اوپر تشریف فرما تھے، سارے مناظر کو مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن جیسی اس بیوی کا نام بلند ہوا، حسین کرسی سے اٹھے، جلدی جلدی آگے چلنا شروع کیا. میں نے خود دیکھا علی اکبر دوڑ رہے تھے، قاسم دوڑ رہے تھے، دونوں محمد دوڑ رہے تھے، عباس دوڑ رہے تھے، اور عباس جلدی سے آگے بڑھے، ناکا کے قریب پہنچ کر اپنا زانو پیش کیا. علی اکبر نے عماری کا پردہ ہٹایا، جناب اون محمد نے مادر گرامی کے نالین اٹھائے، حسین ابن علی نے سہارا دے کر اس عزت و احترام کے ساتھ اپنی بہن کو سوار کیا اور یوں بیوی کو سوار کر کے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کی طرف جب یہ کاروان پہنچا. بس ایک جملہ عرض کروں، یہ 28 رجب ہے، مدینہ سے روانگی ہو رہی ہے اس عزت اور شان اور احترام کے ساتھ، لیکن جب 11 محرم کا دن آیا اور پھر یہاں سے روانگی کی نوبت آئی، کون سوار کرائے، کون سوار کرائے؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا خود آگے بڑھی، اپنے بھتیجے سید سجاد کو خود سوار کرایا، ام لیلہ کو سوار کیا، ام فروا کو سوار کیا، رباب کو سوار کیا، بی بی فضہ کو سوار کیا، بچوں کو سوار کیا، بچیوں کو سوار کیا. سب کو سوار کرنے کے بعد جب اپنی نوبت آئی، دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ خود اکیلے سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی، لیکن سوار ہونے سے پہلے مقتل کی طرف رخ کیا اور عجیب جملے کہے، کہا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم دیکھو اٹھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اور محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہو رہی ہے. راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام صرف ایک مرتبہ لے رہی تھی، لیکن ایک نام بار بار پکار رہی تھی، فرما رہی تھی عباس. پروردگار بحق سامع زہرا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، نور معرفت عطا فرما، فہم کربلا نصیب فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر کے انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، خصوصاً امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں
ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے، ان کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ التماس ہے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص شہداء پڑا چلا، اور آج ہمارے عزیز بھائی عالم دین جو مجالس میں مصروف تھے، میاں والی سے مجلس پڑھ کے تلگنگ جا رہے تھے، جناب مولانا سفیر سجاد صاحب جو محقق تھے، مستقبل کی بہت بڑی شخصیت تھے، حادثے میں جہاں بحق ہوئے، ان کے ایثار ثواب کے لیے سید ممتاز حسین گردیسی، ان کی زوجہ سید علی محمد شاہ بیگم، سید ولایت حسین، سید ساجد رضا گردیسی، سید ارشاد حسین اور مخدوم مرحوم جملہ مومن و مومنات اور اپنے سارے مرحومین کے ایثار ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔